میں انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے قیامت تک کے لیے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری آنے والے مسلمان تک ہر ایمان والے کو اللہ تعالی آزما کر دیکھیں گے، اس کو آزما کر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ آزمائش آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہوگی، اس لیے کہ کوئی شخص بھی آمنا کہہ کر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کوئی بھی آدمی آمنا کہہ کر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آزما کر نہ دیکھے۔ یہ اللہ نے عام امت کے لیے، عام لوگوں کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑیں گے نہیں صرف آمنا کہنے پر، بلکہ اللہ رب العزت ان کو آزمائیں گے اور آزمانے کے بعد فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں یا نہیں، اور آزمانے کے بعد فیصلہ فرمائیں گے کہ ہمیں ان سے کام لینا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ گمان کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ آمنا کہیں گے ہم ان سے ایمان قبول کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں گے، ہم ان کو آزما کر دیکھیں گے۔ یہ آزمائش ہر زمانے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ملائکہ کو آزمایا۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقرب اور ایک بہت عبادت گزار اور ایک گناہوں سے معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم ایک مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے نہ آزمایا، اور آزمائی اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اچانک حکم لاتے ہیں، حکم لاتے ہیں مخلوق کی حیثیت کے خلاف، مخلوق کی حیثیت کے خلاف۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک عبادت جو کی ہے، اب تک جو ہمارا کام کیا ہے، اس سے ان کے اندر تواضع پیدا ہوئی یا کبر پیدا ہوا؟ ان میں عبدیت پیدا ہوئی یا ان کے اندر بڑائی پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے اچانک حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے۔ حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر اب تک کی عبادت سے تکبر پیدا ہوا ہے یا تواضع پیدا ہوا ہے۔ حیثیت تھی ابلیس کی، عقل کی حیثیت، علم کی حیثیت، عمل کی حیثیت۔ کیا آج قرآن حضرات سے اس زمانے میں بھی یہ بات ہے کہ علم کا کبر، عمل کا کبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کام پابندی سے کر رہے ہیں، ترقی یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے معمول کے خلاف کوئی حکم لے آئیں، آپ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ اسے پورا کر دیں تو آپ کی ترقی ہے، آپ اسے انکار کر دیں تو آپ کی محرومی ہے، یہ نہیں کہ آپ اس جگہ رکے رہیں گے۔ یہ بات بہت غور کرنی۔ اگر آپ پورا کر دیں حکم تو ہم ترقی دیں گے آپ کو، اور اگر آپ نے انکار کر دیا ایک حکم کا تو آپ سارے احکام سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جو آپ اب تک کر رہے تھے اس کے قابل بھی آپ نہیں رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے، یہ حکم آتا ہے سب سے پہلے حیثیت کے خلاف۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر. امر ہے اللہ کا، اور اللہ کا امر ہونا کافی ہے پورا کرنے کے لیے. اس کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنا یا علت تلاش کرنا یا وجہ معلوم کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اچانک حکم آیا، اچانک حکم آیا کہ سجدہ کرو آدم. اس میں ملائکہ کا امتحان تھا. چنانچہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ کے امر کی وجہ سے. یہ نہیں دیکھا کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے، ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہے. امر ہے اللہ. ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کیا. اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہے، ہم پرانے ہیں یا نیا ہے. یہ انکار کی وجہ ہے. اس لیے کہ کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ حسد بنتا ہے. حسد حق قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. بہت سے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب جان گئے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن اس حسد نے ایمان لانے سے روکے رکھا کہ نبوت انہیں کیوں ملی ہے. آپ بول، بہت سے مشرکین جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں. بہت سے یہود آپ کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر جانتے تھے کہ ہاں یہ نبی آنے والے ہیں اور یہ وہی ہیں. صرف حسد نے ان کو روک دیا اسلام لانے سے. کتاب انہیں کیوں دی گئی ہے اور نبوت ان کو کیوں دی. بہت سے مشرکین کہتے تھے مکے کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، لیکن ہمارے خاندان میں نہیں، تمہارے خاندان میں ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ غور کرنے کی بات ہے. سب سے پہلا جو انکار ہوا ہے اللہ کے امر کا، وہ انکار ہوا ہے حسد کی وجہ سے. انکار ہوا ہے حسد کی وجہ سے کہ انہیں درجہ کیوں دیا جائے. پہلی نافرمانی اللہ کے آسمان پہ ہوئی ہے حسد کی وجہ سے. پہلا قتل زمین پر ہوا ہے حسد کی وجہ سے. اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آئیں گے اور وہ حکم آپ کے معمول کے خلاف ہوگا، حیثیت کے خلاف ہوگا. چنانچہ اللہ نے حکم دیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا کہ نہیں اس کو سجدہ نہیں. اس لیے کہ حسد وہ خیر سے اس لیے محروم کر دیتا ہے کہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم، اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں سوال کیا لوگوں سے، کیا اللہ کی رحمت کو ہی تقسیم کریں گے؟ اللہ اپنی رحمت کو خود تقسیم کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف آزمانے کے لیے. اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے انبیاء علیہ السلام کا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند صفات میں آزمایا. ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو اندر پورا کر کے دکھلا دیا، پورا کر کے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو پورا کر کے دکھلایا. وہ 15 خصلتیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، اور 15
خصلتیں ہیں ان کو قرآن نے بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر کے دکھلایا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے، اچانک حکم آتا ہے اور یہ حکم انبیاء علیہ السلام کے اپنی چاہت جذبے کے خلاف آتا ہے. ہر نبی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے کام کو اور اس کی ذمہ داری کو اس کی اولاد سنبھالے. وہ انبیاء علیہ السلام اولاد کے طالب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے دین کی اور ان کے کام کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ طرف کی ربنا لیقیم الصلاۃ کہ اللہ اولاد چاہیے جو تیرے دین کو دنیا میں قائم کرے. اللہ نے اولاد دی. اسماعیل علیہ السلام جب کسی قابل ہونے لگے تو اچانک حکم آیا کہ ان کو ذبح کرو. اچانک حکم آیا ان کو ذبح کرو. ٹھیک ہے، حکم ہے. اچانک حکم آیا ان کو ذبح کرو. بیٹے سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں ذبح کرنے کا، تم اپنے بارے میں خود غور کرو. یہ نہیں فرمایا کہ میرا حکم ہے ذبح ہو جاؤ، یعنی تمہارے بارے میں خود غور کرو. تمہارا ذبح ہونا اللہ کے امر سے ہے، یہ تمہارا ذبح ہونا میرے حکم سے. انظر ماذا ترى، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اخلاص کی تعلیم کا جملہ ہے. یہ اخلاص کی تعلیم کا ایک جملہ ہے. اخلاص کی تعلیم کا جملہ ہے یہ. انظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا کس کے لیے. جواب میں فرمایا افعل ما تؤمر. ابا جی آپ کو مجھ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو حکم اس نے دیا ہے، آپ اس حکم کو پورا کریں اللہ کے لیے. افعل ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کریں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. افعل ما تؤمر، یہاں جو حکم آیا ہے وہ حکم ایک اولاد کی محبت اور اس کے جذبے کے خلاف آیا. پورا کریں گے اس کو ہم پورا کریں. تو میں نے عرض کیا ہے حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ سب اطاعت کی مثالیں ہیں. حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا جذبے کے خلاف.